قطر دنیا کو مسلسل حیران کر رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کو کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور سکالرز منگوائے گئے جو مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ میں ڈیوٹی دیں گے۔ ملک بھر کی مساجد میں مؤذن تبدیل کر کے دلکش آواز والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پہ پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کا نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اور ساتھ میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی۔ ڈاکٹر ذوقر نائک سمیت عالمی مبلغین کو مدعو کیا گیا ہے جن کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ LGBT کو ورلڈ کپ میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ شراب پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے جبکہ عورتوں کے چست لباس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قطر حکومت کا کہنا ہے کہ ہم 28 دنوں کے لیے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے، دنیا کو ہماری روایات و اقدار کا پاس رکھنا ہوگا۔ سرکاری ریاست کے طور پر قطر مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب کے شمالی مشرق کی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی واحد زمینی سرحد ہمسایہ خلیج تعاون کونسل کے بادشاہت سعودی عرب کے ساتھ جنوب میں ہے۔ اس کا باقی علاقہ خلیج فارس سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا دارالحکومت دوحہ ہے جو ملک کی 80% آبادی کا گھر ہے۔ محمد بن ثانی نے 1868 میں برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں اس کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ قطر کے موجودہ امیر تمیم بن حمد ثانی جو کہ قطر کے آئین کے تحت تقریباً تمام انتظامی اور قانون سازی کے اختیارات کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ 2017 میں قطر کی کل آبادی 2.6 ملین تھی جس میں 3,13,000 قطری شہری اور جبکہ 2.3 ملین غیر ملکی تھے۔ قطر میں دنیا کے تیسرے بڑے قدرتی ذخائر اور تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ 21ویں صدی میں قطر اپنے وسائل کی دولت کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر پھیلنے والے میڈیا گروپ الجزائر میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے عرب دنیا میں ایک درمیانی طاقت کے طور پر ابھرا۔ قطر مسلم دنیا میں پہلا ملک بن گیا ہے جو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر نے 2006 میں ایشین گیمز کی میزبانی کی اور 2030 میں بھی ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا۔ تاریخی طور پر قطر کی تہذیب 50,000 سال پہلے کی ہے۔ اس میں جزیرہ نما پتھر کے زمانے سے تعلق رکھنے والی بستیاں، اوزار دریافت کیے گئے۔ یہاں سے 6500 قبل مسیح سے شروع ہونے والے میسوپوٹیمیا کے نمونے دریافت ہوئے۔ ان دریافتوں میں 30 لاکھ پسے ہوئے گھونگھے کے خول اور کیسائٹ کے برتنوں کو شامل کیا گیا۔ عیسائی دور کے آخری حصے کے دوران قطر ایک خطے پر مشتمل تھا جسے بیت قطرے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ خطہ صرف قطر تک محدود نہیں تھا، اس میں بحرین، تروت جزیرہ، الخط اور الحصا بھی شامل ہیں۔ 661 سے 1783 کے دور میں قطر کو گھوڑوں اور اونٹوں کی افزائش کا ایک مشہور مرکز قرار دیا گیا۔ 8ویں صدی میں اس نے خلیج فارس میں اپنی تجارتی طور پر اسٹریٹجک پوزیشن سے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور موتیوں کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ قطری جزیرہ نما کے ارد گرد موتیوں کی صنعت میں خاطر خواہ ترقی عباسی دور میں ہوئی۔ بصرہ میں ہندوستان اور چین جانے والے بحری جہاز اس عرصے کے دوران قطر کی بندرگاہوں پر رکیں گے۔ جب عراق میں خلافت کی خوشحالی کی کمی آئی تو قطر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مشرقی عرب کا بیشتر حصہ 1253 میں یوسیفرڈس کے زیر کنٹرول تھا، لیکن 1320 میں اورمس کے شہزادے نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1515 میں پرتگال کے مینول ون نے اورمس کی بادشاہی پر قبضہ کر لیا۔ پرتگال نے 1521 میں مشرقی عرب کی ایک اور اہم حصے پر قبضہ کر لیا۔ 1550 میں الحصا کے باشندے نے رضاکارانہ طور پر عثمانی سلطنت کو تسلیم کر لیا۔ عثمانیوں کو 1670 میں بنی خالد قبیلے نے بے دخل کر دیا۔ 1766 میں اتب قبائلی کانفیڈریشن کے آل خلیفہ خاندان کے ارکان کویت سے دوبارہ قطر میں ہجرت کر گئے۔ 1783 میں قطر میں مقیم بنی اتبا قبیلے اور اس کے اتحادی عرب قبائل نے بحرین پر حملہ کر کے فارسیوں سے الحاق کر لیا۔
1788 میں وہابی کے ولی عہد کے طور پر حلف اٹھانے کے بعد مسعود بن عبدالعزیز نے مشرق کی طرف خلیج فارس اور قطر کی طرف وہابی علاقے کو وسعت دینے کے لیے منتقل کیا۔ 1795 میں ولی خالد کو شکست دینے کے بعد ان پر محاذوں سے حملہ کیا گیا۔ عثمانیوں اور مصریوں نے مغربی محاذ پر حملہ کیا، بلکہ بحرین میں آل خلیفہ اور عمانیوں نے مشرقی محاذ پر حملہ کیا۔ 1811 میں مصری پیش قدمی سے آگاہ ہونے کے بعد امیر نے اپنی فوجوں کو دوبارہ تعینات کرنے کے لیے بحرین اور عبارہ میں فوجی دستوں کو کم کر دیا۔ 1821 میں بحری قزاقی کی سزا کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک جہاز نے دوحہ پر بمباری کی، جس سے سینکڑوں رہائشیوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ 1825 میں ہاؤس آف تھانی کا قیام عمل میں آیا، جس میں شیخ محمد بن تھانی پہلے خلیفہ تھے۔ کرنل لیوس پیلی کو 1868 میں ایک تصفیہ مسلط کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ قطر کو 1916 تک سرکاری طور پر برطانوی محافظ ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ بغداد کے عثمانی ولایت کے گورنر مدحت پاشا کے فوجی اور سیاسی دباؤ کے تحت حکمران ثانی قبلے نے 1871 میں عثمانی حکومت کو حوالے کر دیا۔ مقامی قبائل کی ناپسندیدگی کے باوجود الثانی نے عثمانیوں کی حمایت جاری رکھی۔ 1882 میں ان کو مزید دھچکا لگا جب عثمانیوں نے ابو ظبی کے زیر قبضہ خاور الجدید کی مہم میں الثانی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ مارچ میں محمد بن جاسم کے بھائی اور اس کے 13 سرکردہ قطری قبائل رہنماؤں کو اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر قید کر دیا گیا۔ جب محمد نے 10,000 لیرہ کی فیس کے عوض قیدیوں کو رہا کرنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو اس نے تقریباً 200 فوجیوں کو یوسف افندی کے سربراہی میں جاسم کے الواجبہ قلعے کی طرف بڑھنے کا حکم دے دیا۔ الواجبہ پہنچنے کے بعد افندی کے دستے قطری پیادہ اور گھڑ سوار دستوں کے ایک بڑے دستے کی طرف سے شدید گولہ باری کی زد میں آ گئے، جہاں انہیں دوبارہ قطری مداخلت سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ 1913 کے بعد عثمانیوں نے قطر پر اپنا دعویٰ ترک کرنے اور دوحہ سے اپنی چھونی واپس لانے میں اتفاق کیا۔ 1915 میں بندرگاہ میں موجود برطانوی بندوق بردار کشتیوں کی موجودگی کے ساتھ عبداللہ بن جاسم الثانی نے باقی ماندہ افراد کو قلعہ چھوڑنے پر آمادہ کیا اور قطر 3 نومبر 1916 کو برطانوی محافظ بن گیا۔ 5 مئی 1935 کو برطانیہ تیل کمپنی اینگلو پریشین آئل کمپنی کے ساتھ تیل کی رعایت پر اتفاق کرتے ہوئے عبداللہ نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک اور معاہدے پر دستخط کیے، جس میں قطر کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے تحفظ فراہم کیا گیا۔ 1939 میں پہلی بار تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، تاہم دوسری جنگ عظیم کے باعث ترقی میں تاخیر ہوئی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام اور قطر میں تیل کی ترقی کے بعد قطر میں برطانوی مفادات کا مرکز بدل گیا۔ 1949 میں دوحہ میں پہلی برطانوی افسر جان ولٹن کی تقرری اینگلو قطری تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے۔ 1949 میں تیل کی تجارت شروع ہوئی اور تیل کی آمدنی ملک کی آمدنی کا ذریعہ بن گئی۔ جب برطانیہ نے 1968 میں باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ 3 سال کے عرصے میں خلیج فارس سے نکل جائے گا، تو قطر نے بحرین اور دیگر 7 ریاستوں کے ساتھ ایک فیڈریشن بنانے کی بات چیت کی۔ 3 نومبر 1916 کو قطر کے شیخ نے برطانیہ کے ساتھ معاہداتی تعلقات قائم کیے، جبکہ 3 ستمبر 1971 کو وہ خصوصی معاہدے کے انتظامات ختم کر دیے گئے تھے، جس پر یہ بیان آیا تھا کہ قطر ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایک بین الاقوامی ذمہ داری سے مطابقت نہیں رکھتے، اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا۔ 1991 میں قطر نے خلیجی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 1996 کا آغاز بلدیاتی انتخابات سے کیا گیا۔ 1999 میں خواتین کی حق رائے دہی یا ووٹ کے حق کی توثیق ہوئی۔ 2005 میں اپنے پہلے آئین کا ایک مسودہ تیار کیا گیا۔ 2010 میں قطر نے 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق حاصل کیا۔ 2013 میں پہلے قانون ساز انتخابات کروائے گئے۔ اب بات کرتے ہیں قطر کی سیاست پر۔ قطر میں باضابطہ طور پر ایک نیم آئینی بادشاہت ہے، لیکن بادشاہت کے ساتھ ساتھ الثانی خاندان کی حکومت بھی ہے۔ الثانی خاندان 1825 سے قطر پر حکومت کر رہا ہے۔ قطر کے پاس 11,800 جوانوں کی ایک معمولی فوجی قوت بھی ہے، جس میں بری فوج 8,500، بحریہ 1,800، فضائیہ 1,500 شامل ہیں۔ قطر معیشت کی حساب سے دنیا کا سب سے بہترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ قطر ایئر ویز
دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے جو کہ 6 براعظموں کو روزانہ 160 سے زیادہ مقامات سے جوڑتی ہے۔ اس نے اپنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے 2011، 2012، 2015، 2017 اور 2019 میں ایئر لائن آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی جیتا۔ قطر کی آبادی کا 70% حصہ اسلامک مذہب کا پیروکار ہے۔ قطر کی سرکاری زبان عربی ہے، جبکہ یہاں دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جس میں فارسی، بلوچی، اردو، ہندی، ملیالم، پشتو، تامل، تیلگو، نیپالی، بنگالی، تولو اور انڈونیشیائی زبان شامل ہے۔ قطر صحت کی دیکھ بھال کے حساب سے بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ 2014 میں صحت کی دیکھ بھال میں اس نے $4.7 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ اس کے علاوہ میوزیم آف اسلامک آرٹ جو کہ 2008 میں کھولا گیا تھا، اسے دنیا کے بہترین عجائب گھر میں شامل کیا گیا۔ دوسرا قطری عجائب گھر جیسے عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی تصویر کشی کی گئی ہے جو قطر کی تہذیب کو بیان کرتی ہے۔ قطر آر مارکیٹ کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ قطر کا نیشنل میوزیم 28 مارچ 2019 سے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ قطر 8 صوبوں میں تقسیم ہے جن کے نام درجہ ذیل ہیں: الشمال، الخور، الشہانیہ، السلال، الدحائین، الدوحہ، الریان، الوقرہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔